ڈاکٹر مشعل امان، ایک بار میں اپنے آبائی گاؤں میں جا کر زکوٰۃ تقسیم کر رہی تھی۔ اسی دوران میری گھریلو ملازمہ ایک جوان سالہ بچی کو میرے پاس لے کر آئی۔ میں نے بچی کو سلام کیا۔ بچی نے میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ بچی سہمی سی تھی اور شش و پنج میں مبتلا تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو اور کہہ نہ پا رہی ہو۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، بچی پہ کچھ خاص توجہ بھی نہ دے پائی۔ میری خواہش تھی کہ وہ خود ہی بول کر اپنا کام بتا دے، کیونکہ میری عادت ہے میں ہمیشہ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتی ہوں۔ صدقہ خیرات عام طور پر میں قابل اعتبار لوگوں کے ہاتھوں میں بھیج دیتی ہوں اور وہ تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ باقاعدگی سے آ کر خود میں دیتی ہوں اور میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے میری یہ خواہش تھی کہ میرا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ میں ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ بچے سے بات جو کرنی ہے، وہ جو کام کرنا ہے وہ بھی کہہ دے، مگر وہ خاموش تھی۔ میں نے ایک دو بار مڑ کر بچی کی طرف دیکھا، اپنی ملازمہ کی طرف بھی وہ دیکھا، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ملازمہ نے میری آنکھوں میں آیا سوال پڑھ لیا اور جواب دیا کہ میں خود اس بچی کو نہیں جانتی، اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے میڈم سے ملوا دو، تو میں اس کو اندر لے آئی ہوں، کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ آپ جب بھی آئی ہوئی ہوں، کوئی بھی شخص آپ سے ملنے آئے تو اس کو روکا نہ جائے۔ البتہ اگر اس کی کوئی حرکت کچھ مشکوک لگے تو تسلی کر لی جائے کہ اس کی وجہ سے ہماری ذات کو یا یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو کسی قسم کا کوئی غضب نہ پہنچے، مطلب ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ جب یہ بچی میرے پاس آئی تو میں نے اس کی اچھی طرح تلاشی لی، تسلی کی اور پھر اس کو آپ کے پاس لے کر آ گئی۔ میں کام چھوڑ کر بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے بچی سے 2-3 بار پوچھا کیا کام ہے، تو بچی پہلے کی طرح جھجکتی رہی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر پیار دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتی ہو، تو بدلے میں بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیسوں میں غیر مسلموں کا بھی حصہ رکھا ہے؟ میں بچی کے سوال کو سمجھ نہ پائی اور مجھے حیرت ہوئی، یہ بچی مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے بچی کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں الفت مسیح ہوں، مذہباً عیسائی ہوں، مگر بہت بھوکی ہوں۔ میری ماں بستر مرگ پر ہے، ہمارے پاس 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں میں ہمارا کچھ حق رکھا ہے تو مہربانی کر کے مجھے بھی کچھ دے دیں، تاکہ میں مرتی ہوئی ماں کے منہ میں کھانے کے لیے کچھ ڈال سکوں۔ ڈاکٹر صاحبہ بتاتی ہیں کہ اس بچی کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ آج تک میری نظروں سے اوجھل کیسے رہے۔ میں نے اپنی فہرست کو دیکھا جس میں نے ان لوگوں کے نام لکھ رکھے تھے جن کو میں زکوٰۃ دیتی تھی۔ اس فہرست میں ان کا نام نہیں تھا۔ میں نے 3 بار فہرست کو پڑھا اور پھر پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، تو اس بچی نے بتایا کہ میں یہاں سے 4 گاؤں چھوڑ کر فلاں گاؤں سے آئی ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، میں یتیم ہوں اور غیر مسلم ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے بھی کچھ رقم دے دیں۔ میرے پاس جو رقم تھی وہ بمشکل ان لوگوں کو پوری ہونے والی تھی جن لوگوں کو میں نے فہرست میں درج کر رکھا تھا۔ میں نے اسی وقت کہیں سے کچھ رقم قرض پکڑی، اس بچی کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب زکوٰۃ تقسیم کر کے فارغ ہوئی تو بچی کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھی، بازار گئی، وہاں سے راشن خریدا، بچی کی ضرورت کی تمام اشیاء خریدی، اس کے کپڑے خریدے اور اس کے علاوہ اس کی کچھ ضرورت کی چیزیں باقی خریدی جو اس نے مجھے بتائیں۔ وہ سارا سامان لے کر میں اس بچی کے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ کی تیمارداری کی بذات خود، اس کا چیک اپ کیا، اس کے لیے ادویات کی لسٹ بھی بنائی، پھر بازار سے جا کر اس کے لیے ادویات خریدی، واپس آئی، آ کر ان کو اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی، پھر دوا کھانے کا طریقہ بتایا، ان کے پڑوسی کا فون نمبر لیا اور ان کو کچھ نقد رقم تو دے دی اور واپس آ گئی۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ میرے اللہ نے تم لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تو اس بات کا مجھے میرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا ہے۔ تم کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ میرا ذاتی نمبر ہے، تم کسی بھی شخص سے موبائل لے کر مجھے کال کر دینا، تمہیں تمہاری ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی۔ میں معافی چاہتی ہوں جو اس سے پہلے آپ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دے پائی۔ یہ مجھ سے باقی مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے آپ لوگ اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آنے لگی تو بچی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سلائی کڑھائی سیکھنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر مجھے کسی ادارے میں چھوڑ دیا جائے تو میں یہ کام سیکھ لوں گی اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کی والدہ کی حالت دیکھی تھی، میں جانتی تھی کہ اس کی والدہ کچھ ماہ کی مہمان ہے، اگر وہ ماں کو اس حال میں چھوڑ کر کام کرنے کے لیے جایا کرے گی تو اس کی ماں کا خیال کون رکھے گا۔ میں اس کو یہ حقیقت بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی والدہ کا وقت قریب ہے،
اس لیے میں نے اس کو دبے لفظوں میں کہا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں آپ کی سلائی کڑھائی سیکھنے کے کام کا انتظام بھی کر دوں گی۔ وہ لڑکی مطمئن ہو گئی اور میں اپنے کام پر واپس آ گئی۔ میں روزانہ یا ہر دوسرے دن یا تیسرے دن فون پر اس کے پڑوسیوں کے ذریعے اس کی والدہ یا اس سے بات کرتی اور اس کی خیر خیریت دریافت کرتی، ان کا خیال رکھتی اور ان کی ضرورت کو پورا کرتی، یہاں تک کہ اس کی والدہ کا وقت آخر آ گیا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ میں نے اس لڑکی کی والدہ کے کفن دفن کے تمام اخراجات برداشت کیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو وہ کام سکھلایا اور پھر اس لڑکی کی پسند سے اس کی شادی کر دی۔ مجھے میرے اس نیک عمل کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ میں کچھ عرصے بعد فرانس میں سیٹ ہو گئی۔ میں نے یہاں بھی اپنا ایک پرائیویٹ ہسپتال بنا لیا، میرے شوہر نے یہاں اپنا کاروبار بنا لیا۔ الحمدللہ پاکستان میں اگر میری کمائی لاکھوں میں تھی تو یہاں کروڑوں میں ہے۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو مزید نواز دیا ہے۔ میں اور میری فیملی جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہم سب لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ اس سب کی کیا وجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی لوگوں کو اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، جبکہ ہم جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، جو بیرون ملک سیٹ بھی ہیں، مگر اب خاص عطا ہم کو ہی ایسی کیوں؟ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں اور وجہ بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن آخرکار سب لوگ اس بات پر ہی متفق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری کی گئی اس نیکی کو قبول کیا ہے جو میں نے اس کی مخلوق پر کی تھی، جو میں نے امت محمدی کی طرف سے ایک دوسرے نبی کی امت پر کی تھی۔ میری خواہش ہے کہ روز محشر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں تو ساتھ ان کے وہ نبی بھی میری اچھائی کی گواہی دی جن کی امت کی بلا تفریق میں نے خدمت کی، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز محشر مجھ پر فخر ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی اچھا ضائع نہیں ہوتی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ پاکستان میں غریبوں سے ہاتھ ملانا مناسب نہیں سمجھتے، ان لوگوں کا آخری بہت ہی برا ہوتا ہے، اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جو لوگ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں ان لوگوں کا آخری وقت بھی آسانی سے گزر جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے قبر میں بھی آسانی ہوتی ہے۔